4 فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا اللہ اس کے اعمال نامے میں فوراً 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ 40 فائدے، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، نمبر 4 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، سب سے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا، فرمایا اللہ اور بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، وملائکتہ اپنا ذکر کیا، اپنے ذکر کے بعد اللہ پاک نے ملائکہ کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، زمین والا فرشتہ ہو، پہلے آسمان والا ہو، دوسرے آسمان والا ہو، یا عرش اعظم کو اٹھانے والا ہو، فرمایا کوئی بھی فرشتہ ہو، ہر فرشتہ اللہ کے نبی پر درود نازل کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ نے اپنا ذکر کیا، اپنے ذکر کے بعد ملائکہ کا ذکر کیا، اب تیسرے نمبر پر اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا او ایمان والو، جو کام اللہ کرتا ہے، جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، فرمایا او ایمان والو تم بھی میرے پیغمبر پر درود و سلام پڑھا کرو۔ کتنی اہم عبادت ہے، کتنی ضروری عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کر رہا ہے، حالانکہ اللہ عبادت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ عبادت سے پاک ہے۔ اللہ نے تو بندوں، انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تو معبود ہے، اللہ پاک ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب کا مقام اور مرتبہ سمجھایا ہے کہ میرے حبیب کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ میں رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اچھا، سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا انسان جسے اللہ نے دنیا میں بھیجا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ سارے فرشتوں کو کہا، میری طرف توجہ کریں، میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، سارے فرشتوں اور جنات کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ہے نا قرآن میں ہے نا، اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا، کیا کہا؟ کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو، تعظیمی سجدہ ہے، سارے کرو، سب سے پہلا انسان میں نے بنایا ہے اور یہ میرا سب سے پہلا پیغمبر ہوگا جو دنیا میں جائے گا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ اللہ نے شرف دیا، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے سارے ملائکہ سے سجدہ کروا کر آدم کو شرف بخشا ہے، لیکن جب باری آئے اللہ کے حبیب کی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو میرے حبیب پر درود بھیجو کیونکہ میں بھی بھیجتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اس چیز سے شرف بخشا جس سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تو سجدہ نہیں کرتا نا، اللہ تو پاک ہے، اللہ پاک سجدے سے پاک ہے، اللہ قیام سے پاک ہے، اللہ رکوع سے پاک ہے۔ آدم علیہ السلام کو شرف دیا ضرور ہے، سجدے سے دیا، لیکن اللہ سجدہ نہیں کرتا، اللہ پاک ہے۔ فرشتوں کو کہا اپنے حبیب کے لیے کہ تم میرے حبیب پر درود و سلام پڑھا کرو کیونکہ میں اللہ بھی اپنے حبیب پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو شرف بخشا ہے، شرف عطا کیا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھو،
میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کی گفتگو کو سمجھیں، یہ بہت باریک اور اہم گفتگو ہے۔ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ سب پڑھتے ہو، اللہ بار بار توفیق دے اور زیادہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے۔ درود و سلام دراصل دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہماری دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، جیسے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل فرما۔ یہ دعا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو درود و سلام دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ میں دعا کا محتاج ہوں، آپ دعا کے محتاج ہیں نا محتاج؟ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا مجھے فائدہ دیتی ہے کیونکہ میں دعا کا محتاج ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میری دعا آپ کو نفع دیتی ہے کیونکہ آپ دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور ہم دعا کس پر مانگ رہے؟ اللہ کے حبیب پر مانگ رہے۔ یاد رکھو، ہم ایک دوسروں کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اللہ کا نبی ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، یہ بار پوری زندگی کام دے گا آپ کو۔ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفع چاہیے۔ میں آپ سے دعا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے چاہتے ہو، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی دعا کا نفع ملتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی پر دعا کرتے ہیں درود کی شکل میں، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی ہمارے درود کے اور ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں۔ اور اگلی بات، اللہ کے نبی کو ہماری درود ہماری دعا سے کوئی نفع بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اب بادشاہ کو کسی فقیر کے تحفے کی ضرورت ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، اسے کسی فقیر سے کیا تحفہ چاہیے؟ لیکن وہ قبول کرتا ہے اس کی دل جوئی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ جیسے بادشاہوں کو تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے حبیب پر رحمتیں ہر وقت برسا رہا ہے، ہم نہ کریں تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی ذات بہت بلند ہے۔ اگلی بات، نماز ہم پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ بولو بھائی، کس کے لیے؟ اللہ کو نماز کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا؟ میں ہم رکوع کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو چاہیے رکوع۔ اللہ کی ذات میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی نہیں پڑتا۔ ہم سجدہ کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم اگر ساری دنیا سجدہ کرے، اللہ کی ذات میں کوئی فرق آئے گا؟ اللہ اللہ ہے۔ ساری کائنات نافرمان ہو جائے، اس کی شان میں ایک ذرے کا فرق نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ محتاج ہے۔ جیسے اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، میرا رسول کسی کی دعا کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ محتاج نہیں۔ ہماری نماز کا نفع اللہ ہمیں ہی عطا کرتا ہے، ہماری نماز کی برکت اللہ ہمیں ہی دیتا ہے، ہمارے قیام کا نفع اللہ ہمیں ہی دیتا ہے، ہمارے رکوع کا نفع اللہ ہمیں دیتا ہے، ہمارے سجدوں کا نفع اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے پڑھنے سے اللہ ہمیں ہی نفع عطا کرتا ہے۔ اور کتنا نفع دیتا ہے، اب اس پر توجہ کرو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آقا مدنی تشریف لائے، اپنے صحابہ کے مجمع میں آئے، آقا کے چہرے پر نظر پڑی، آقا کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے،
چہرے پر بڑی حشاشت و بشاشت تھی، پتہ لگ رہا تھا آج اللہ کے نبی بڑے راضی ہیں، آج اللہ کا حبیب بہت خوش ہے، چہرے سے خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہا آج چہرے مبارک پر انوارات، تجلیات، برکات تو روزانہ ہوتی ہے، آج الگ ہی انوارات ہے، آج الگ ہی برکات ہے، آج چہرے مبارک پر نہایت حشاشت و بشاشت ہے۔ آقا لگتا ہے کوئی بہت بڑی بشارت مل گئی، کوئی بہت بڑی خوشخبری مل گئی۔ آقا اس خوش ہونے کی وجہ کیا ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اے اللہ کے نبی، اللہ پاک نے وعدہ کر لیا آپ کا جو امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے یہ بشارت دی، میری امت کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی، میرا جو امتی ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ فرمایا جو مجھ پر ایک سلام پڑھے گا اللہ اس پر 10 سلام نازل کرے گا۔ اس بشارت کی وجہ سے امت کی اس خوشخبری کے لیے کہ میری امت کو بہت اجر مل گیا، میری امت کو کامیابی کے لیے ایک راستہ مل گیا، اللہ سے رحمتیں لینے کا سبب مل گیا، اللہ کا سلام لینے کا سبب مل گیا، اللہ کی رحمت لینے کا سبب مل گیا۔ فرمایا میرے صحابہ ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھو اللہ فوراً 10 رحمتیں نازل کر دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ 40 فائدے عطا کرے گا۔ فرمایا من صلی علیہ صلاة واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات۔ یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، یہ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے، اپنے پیغمبر سے پیار ہے کہ ان کے حبیب پر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے، جو اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ یاد کرتا ہے اللہ اسے 10 مرتبہ یاد کرے گا، اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ فرمایا جس نے ایک مجھ پر درود پڑھا اللہ 40 فائدے عطا کرے گا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا من صلی علیہ صلاة واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات۔ فرمایا میری امت والو جس نے ایک درود پڑھا اللہ فوراً 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے کتنے فائدے؟ 40۔ کتنے؟ یاد کرو، جتنی اہمیت یاد ہوگی اتنا عمل کرنے کو دل کرے گا۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جس چیز کا جتنا اجر اہمیت ہو انسان متوجہ ہوتا ہے۔ درود کتنا؟ ایک مرتبہ۔ برکتیں کتنی؟ 40۔ فوراً 40 انعام۔ نمبر 1 من صلی علیہ صلاة واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات۔ فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا اللہ فوراً 10 رحمتیں بھیج دے گا۔ اگلے 10 ہو گئی، اگلے 10 فرمایا کہ وحطت عنہ 10 خطیئات۔ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا اللہ فوراً پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ کتنے نفع ہو گئے؟ بولو بھئی کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے۔ کام کتنے کیے؟ ایک کیا ہم نے، ایک ہے کام ہم نے وہ کیا جو چند سیکنڈ لگے، منٹ نہیں لگے، چند سیکنڈ لگے ہیں۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے پڑھنے کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ جو انعام دے رہا ہے اس میں میرے حبیب کا کمال ہے۔
کہ ذات بہت بڑی ہے جس پر عمل ہو رہا ہے، جس کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ کو اپنا حبیب بہت محبوب ہے۔ 20 فائدے، 10 گنا معاف۔ اگلے فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، فرمایا اللہ فوراً جنت میں 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ہم نے ایک کام کیا ہے، اللہ نے فائدے کتنے دیے ہیں، اور پتہ ہے جنت کا ایک درجہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا جتنی زمین سے لے کے آسمان یہ بھی کم ہے، جنت کا ایک درجہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ کتنے درجے بلند کرے گا؟ 10 درجے۔ نمبر 4 فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ اس کے اعمال نامے میں فوراً 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ 40 فائدے، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، نمبر 4 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے